السلام علیکم، میں ڈاکٹر احمد علی۔ آج ہم بات کریں گے فارم پہ جو آج کل کے موسم میں جو سب سے زیادہ پرابلم آتا ہے وہ ہے مکھی اور مچھر اور اس کے علاوہ چیچڑ۔ تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ جو لوگ فارمنگ سے وابستہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا نقصان کرتے ہیں اور کتنا ان سے پروڈکشن لاس ہوتا ہے۔ پروڈکشن لاس کے ساتھ ساتھ جانوروں کو مختلف ڈائزیز ایسی ہیں جو یہ ٹرانسفر کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً تھلیریا کی کامن اس موسم میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کل ایک تو چیچڑ جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، وہ جانوروں کو کٹ کرتے ہیں۔ وہاں سے جانور کسی جانور کو جب یہ پرابلم ہو جاتا ہے تو وہاں سے جو ماسکیٹو ہیں، جو مچھر ہیں، وہ اس کو بائٹ کرتے ہیں۔ اس کو بائٹ کرنے کے بعد جب وہ کسی اور ہیلدی جانور کو بائٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیزیز جو آلریڈی جانور اس سے افیکٹڈ تھا، جو انفیکٹڈ تھا، اس سے ڈیزیز ہیلدی جانور میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو سیم اسی طرح مکھیاں بھی بہت سی بیماریاں ہیں جن کو ٹرانسفر کرنے کا باعث بنتی ہیں، جن میں سب سے کامن مسٹائٹس کا پرابلم ہے۔ مسٹائٹس میں یہ جب کسی ایک جانور کو مسٹائٹس ہوتا ہے تو یہ اس کے تھنوں پہ بیٹھتی ہیں، اس میں ملک سک کرتی ہیں، تو ساتھ میں جو مسٹائٹس کاز کرنے والے جراثیم ہیں وہ بھی ان کے تھرو اس جانور سے جب یہ ہیلدی جانور کے ٹیٹس پہ جا کے یہ ملک سک کرتی ہیں، دودھ پیتی ہیں، تو وہ وہاں سے اس کے ٹیٹس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے ڈیزیز۔ تو یہ یعنی کہ پورے ہرڈ کو یہ اس سے متاثر کر سکتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس میں فلائی ٹریپ وغیرہ بھی شامل ہیں، لیکن وہ چونکہ تھوڑے مہنگے پروسیجر ہیں۔ جو فلائی ٹریپ ہے وہ ایک قسم کا بیگ ہوتا ہے، اس میں تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ تقریباً ایک دفعہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ تقریباً 20,000 مکھی مچھر کے راؤنڈ اباؤٹ وہ اس میں ایک دفعہ ٹریپ کر لیتا ہے۔ تو اس طرح اور بھی کچھ دیسی ٹوٹکے بھی ہیں، کچھ پیسٹی سائڈ بھی ہیں جن کو ہم یوز کر کے تو مکھی اور مچھر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ مکھی اور مچھر کی جب بہتات ہوتی ہے تو یہ موسٹلی جانوروں کو دم پہ بیٹھتے ہیں، اس کے کانوں پہ بیٹھتی ہیں، تو یہ اس کو تنگ کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے جانور سارا دن ڈسٹرب رہتا ہے، اس کی پروڈکشن کافی لو ہو جاتی ہے۔ جانور اپنی انرجی کو میٹابلائز کرنے کی بجائے وہ اپنی انرجی موسٹلی اس سائڈ پہ استعمال کرتا ہے، اور جانور کو پراپر ریسٹ نہیں ملتی۔ پراپر ریسٹ نہ ملنے کی وجہ سے جانور کی پروڈکشن کافی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ہم باقی سب چیزیں دیکھتے ہیں اسی طرح یہ مکھی اور مچھر کو کنٹرول کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں آج کچھ ہربل پروڈکٹس کے بارے میں بتاؤں گا، اور ساتھ میں کچھ پیسٹی سائڈ ایسی ہیں جن کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ہمیں ضروری ہیں۔ میں آج ایک فارم پہ بیٹھا ہوں جہاں پہ ابھی یہ مکھی اور مچھر کی کافی بہتات ہے، میں بلکہ آپ کو دکھاتا بھی ہوں، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جانور میں آپ کو دکھاتا ہوں جانور بیچارے بار بار وہ ڈسٹرب ہیں، اپنے دم ہلا رہے ہیں، جانور اپنے کانوں کو ہلا رہے ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ جانور بیچارہ اس کو مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، اس کو تنگ کر رہی ہیں، تو جانور اپنے آپ کو تھوڑا ایزی فیل کرنے کے لیے اپنی بار بار دم ہلاتا ہے ان کو اڑانے کے لیے، لیکن یہ مخلوق اتنی جلدی نہیں جاتی، یہ بڑی ضدی قسم کی ہوتی ہے۔ تو میں ابھی بلکہ یہ میں آپ کو سامنے ایک کو دکھاتا ہوں، وہ بار بار اپنی دم ہلا رہی ہے۔ وہ اپنی دم اس وجہ سے ہلا رہی ہے کہ وہ مکھیاں بیٹھی ہیں، وہ ان کو اڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی طرح باقی یہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ بھی تقریباً کافی مکھیاں ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس فارم پہ سپرے کر رہے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کون سا سپرے کر رہے ہیں، کیونکہ آلریڈی میں 2 فارم پہ وہ سپرے کر چکا ہوں، تو اس کے رزلٹ انتہائی شاندار آئے ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی پیسٹی سائڈ وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی پراپر ڈوز اور پراپر جو اس کا ایریا ہے اس پہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مثلاً اس کی ڈوز کم کر دیں اور اس کو پورے فارم پہ استعمال کریں گے تو بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔
اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ہائی ڈوز کر کے لیکن اس کو ہم صرف تھوڑے سے ایریے پہ اسپرے کر دیں گے، باقی ایریے کو چھوڑ دیں گے تو بھی اس ایریے پہ تو فائدہ ہوگا لیکن باقی جگہ پہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور موسٹلی جو ان کی افزائش ہوتی ہے مکھیوں کی، مچھروں کی، تو یہ گندی جہاں پہ گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ان کا جو اوریجن ہے جہاں پہ ان کی افزائش ہو رہی ہے، گندا پانی کھڑا ہے یا کہیں پہ گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ اسپرے کریں تاکہ ان کا افزائش ختم ہو۔ باقی تو ختم ہو جائے گی، مر جائیں گی، لیکن وہاں سے پھر یہ دوبارہ جو ان کے لاروا موجود ہیں، جو موجود ہے وہاں سے یہ دوبارہ پھر اور آ جائیں گے۔ تو اس طرح تو پھر آپ ان کو ختم کرنے پہ لگے رہیں۔ کوشش کریں کہ جہاں پہ ان کا اوریجن آپ کو لگتا ہے وہاں پہ بھی اسپرے کریں۔ فارم کی سراؤنڈنگ میں موسٹلی کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ گندا پانی کھڑا ہوتا ہے یا کوئی گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے، تو وہاں پہ ان کی جو ہے افزائش بڑی تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ اسپرے کر دیں۔ میں ابھی آپ کو وہ کچھ بتاتا ہوں ہربل جو اس مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہربل میں سب سے جو بیسٹ ہے وہ ہے نیم کا تیل۔ نیم آئل ہم استعمال کر لے سکتے ہیں، موسٹلی یہ ہمیں پلسار اسٹور سے بڑا ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے۔ تو اس کو جانور کی دم پہ لگائیں، جانور کے کانوں پہ لگائیں، اگر پاسبل ہو تو بے شک پورے جسم پہ لگا دیں۔ اس کے علاوہ یہ نمک کا محلول بنا کے بھی جانور پہ لگاتے ہیں تو اس سے بھی اچھے خاطر خواہ رزلٹ آتے ہیں، لیکن وہ پھر آپ کو یہ ڈیلی بیس پہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس کو پرماننٹ ختم کرنے کے لیے آپ کو وہی طریقہ ہے کہ آپ پیسٹی سائڈ کا اسپرے کریں۔ یہ تو جسٹ آپ کو مثلا اس دن کے لیے ریلیف ملے گا جانور کو، اگلے دن آپ کو دوبارہ پھر یہ سارا پروسیجر کرنا پڑے گا، اور یہ بڑا مشکل پروسیجر ہے، آپ ڈیلی بیس پہ سب اینیملز کو نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر چھوٹا ہارڈ ہے تو پاسبل ہے، بڑے ہارڈ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے۔ ابھی جو پیسٹی سائڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کون کون سی یوز کرنا چاہیے، بلکہ میں آپ کو ان کے ساتھ دکھاتا بھی ہوں کہ یہ ہم آلریڈی فارم پہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کا رزلٹ موسٹلی تقریباً ایک دفعہ اگر ہم اسپرے کرتے ہیں تو تقریباً 10 دن تک اس کا رزلٹ رہتا ہے، 10 دن کے بعد پھر ہمیں دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہے پروجیکٹ، مثلا جتنی آپ کی پروڈکشن ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے اگر یہ آپ اس کا اسپرے کریں تو وہ تقریباً اس کا 1% بھی نہیں بنتا۔ جہاں مثلا آپ کی اگر فرض کیا 3000 کی پروڈکشن کا لاس ہو رہا ہے تو وہاں پہ یہ 30-40 روپے آپ کے یا 50 روپے ایکسپینسز ہوں گے پر اینیمل کے حساب سے۔ یہ ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ارائیوو، یہ اس میں سائپر میتھرین ہے۔ یہ آپ کو عام جو ہماری ایگریکلچر سائڈ ہے اس سے پیسٹی سائڈ کی شاپس ہوتی ہیں وہاں سے ایزیلی اویلیبل ہے۔ یہ چیچڑ وغیرہ کا سپرے کرنے کے لیے سب سے بیسٹ ہے، آپ پورے فارم پہ اس کا سپرے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو مکھی اور مچھر کے لیے وہ ایک یہ پروڈکٹ ہے، اس میں ہے کلوتھیانڈین، یہ ٹرنک کے نام سے یہ اس کا ٹریڈ نیم ہے۔ اس کے ساتھ یہ ایک ہے امیڈا، اس میں جو انگریڈینٹ ہے وہ امیڈا کلوپریڈ ہے، اور یہ ایک پیکٹ ہے، اس میں جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ تھایامیتھوکسم ہے، اور یہ ایک اور چیز ہے اس میں گلیڈیٹر کے نام سے۔ تو یہ آپ نے ان سب کو مکس کر لینا ہے۔ یہ تقریباً سبھی چیزیں جو ہے نا یہ 2 ٹینکیاں اس کی بنے گی۔ تو آپ نے ایک ٹینکی پورے فارم کے لیے آپ کے لیے اگر فرض کیا آپ کو تقریباً 2 ایکڑ کا 3 ایکڑ میں فارم ہے تو یہ 3 ایکڑ کے لیے یہ ایک ٹینکی انف ہے، اور یہ آپ کا 10 دن کا تقریباً یہ آپ کو بن جائے گا۔ تو ان سب چیزوں کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مثلا جب آپ ان کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی بات صرف 100 ہزاروں میں بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ نہ کرے جب یہ اپنے سائیڈ ایفیکٹس دکھانا سٹارٹ کر دیتی ہیں، ان کی وجہ سے پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر جب ٹریٹمنٹ کی طرف آپ جائیں گے جانوروں کے تو پھر بات لاکھوں میں بھی پہنچ سکتی ہے۔ کیونکہ صرف یہ آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، اگر اللہ نہ کرے کہ کسی جانور کو پرابلم ہو جاتا ہے اس کا تھلیریا کا، تو اس میں جو ہمارے ویٹ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو بیوٹالیکس کا انجیکشن ہے وہ 3500 روپیز کا ایک آتا ہے، تو بعض اوقات ہمیں 2 بھی لگانا پڑتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کے پاس ہارٹ بہت بڑا ہے تو آپ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کتنوں میں پہنچ جائے گا۔ لیکن اس سے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ ان کو پراپر کنٹرول کریں ان سب چیزوں کو، تو انشاءاللہ یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ آپ ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں، اور پھر بعض اوقات جو ہے جب اس کا میکسیمم زیادہ اس کا سیویئر افیکٹ ہو جائے تو پھر جانور کا لاس بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم نے یہ ٹاپک
کیا ہے، کیونکہ یہ موسٹلی جو ہمارے لوکل فارمر حضرات ہیں وہ تو اس چیز کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس چیز کو سخت پریارٹی